الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ مسلمانوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں، اور اللہ ہر بات کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ آیت حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے باہمی علیحدگی ہونے کے بعد حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کے پس منظر میں نازل ہوئی ہے۔ اس کی تفصیلات گزشتہ درس میں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح اللہ کے حکم سے عمل میں آیا تو اس سے زمانے جاہلیت سے عربوں کے اندر جو ایک رسم رائج تھی وہ ٹوٹ گئی۔ وہ رسم کیا تھی وہ تفصیل بھی آپ گزشتہ درس میں سن چکے ہیں، میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ عربوں کے ہاں منہ بولے بیٹے کی مطلقہ بیوی کے ساتھ نکاح کرنے کو ایسی ہی حرام سمجھا جاتا تھا جیسے حقیقی بیٹے کی مطلقہ بیوی کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہوتا ہے۔ ایک آدمی کی بہو ہے، اگر اس کا بیٹا اس کو طلاق دے دے تو بہو کے سسر کے اوپر وہ بہو بعد میں بھی حرام رہتی ہے، اگر وہ اس کی حقیقی بہو ہے یعنی حقیقی بیٹے کی بیوی ہے۔ عربوں کے ہاں چونکہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کا پروٹوکول حاصل تھا تو اسے وراثت میں بھی حصہ دیتے تھے اور نسب میں بھی اس کو منہ بولے والد کی طرف منسوب کرتے تھے۔ تو اسی طرح یہ بھی ان کے ہاں کلچر کا حصہ تھا کہ اگر منہ بولا بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو سسر بعد میں اس سے نکاح نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ رسمیں توڑی، قرآن کریم میں ان رسموں کے توڑنے کا اعلان کیا گیا، اور سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رسموں کو توڑنے میں عملاً حصہ لیا۔ سب سے پہلے زید بن حارثہ پر اس حکم کا اطلاق ہوا کہ انہیں زید بن محمد سے زید بن حارثہ کہا جانے لگا۔ اسی طریقے سے ان کی بیوی کے ساتھ جب ان کا نبھاؤ نہ ہو سکا، جس کی تفصیلات گزشتہ آیات کی ضمن میں آپ پڑھ چکے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت زینب بنت جحش کا نکاح ہوا۔ اب چونکہ عربوں کے لیے یہ ایک نئی چیز تھی، یہ تو ان کی روایات کے خلاف تھی، تو پہلے سے بھی اس چیز کا اندازہ تھا کہ عرب اس کے خلاف افواہیں پھیلائیں گے، پروپیگنڈے ہوں گے، مختلف طریقوں سے مسلمانوں کے خلاف زبان درازیاں کریں گے۔ تو وہ تو اس زمانے کے عرب تھے۔ آج بھی آپ دیکھیں تو مغربی جو قلمکار ہیں وہ اس واقعے کو مختلف طریقوں سے مرچ مسالہ لگا کر بیان کرتے ہیں، اور بدقسمتی کی انتہا اس وقت ہوتی ہے جب ان کے بعض پروپیگنڈوں کو بنیادی جو ذخیرہ ہے یا بنیادی غذا ہے وہ مسلمانوں ہی کے لٹریچر کی کچھ موضوع اور جھوٹی قسم کی روایات سے مل جاتی ہے۔ بہت سارے مغربی قلمکار ہیں، 7ویں صدی عیسوی سے جان آف دمشق ان کا مشہور اہل قلم گزرا ہے، اس کے زمانے سے یہ سلسلہ شروع ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ ہی اس نیت سے کرتے ہیں کہ ہم کوئی ایسا پہلو تلاش کریں کہ جس پر ہم مختلف قسم کی افواہوں کا ایک عمارت کھڑی کر کے مسلمانوں کو اپنے پیغمبر سے دور کر سکیں۔ تو اس میں ایک واقعہ یہ بھی ہے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کا۔ تو 7ویں صدی سے لے کر آج تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ یہ ماضی قریب کی دو مشہور خواتین مصنفات ہیں مغربی، ایک شاید کیرن آرمسٹرانگ تھی اور دوسری لیزلے ہزلٹن نامی ایک خاتون گزری ہے، اب دنیا سے جا چکی ہے۔ یہ عام طور پر معتدل سمجھی جاتی ہیں، سیرت پر ان کی کتابیں ہیں، لیکن اس واقعے کو انہوں نے بھی مختلف طریقوں سے مسلمانوں کو دین سے دور کرنے کے لیے اس واقعے کو بنیاد بنا کے استعمال کیا ہے، اور مختلف طریقوں سے اس میں جھوٹ کی آمیزش شامل کر کے ایک افسانہ بنا لیتے ہیں۔
ایک مسلمان کو نہ اس کے تذکرے کی ضرورت ہے اور نہ اس کے جواب دینے کی ضرورت ہے۔ مسلمان کے لیے بس اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ یہ عقد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوا تھا، قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے، تو بس اتنا ایک مسلمان کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس عقد کے پس منظر میں یہ کئی آیات نازل کی، جیسے یہ آیات گزشتہ درس میں بھی آپ کے سامنے آئی تھی۔ اس آیت میں بھی یہی فرمایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے والد نہیں ہیں، یعنی یہ جو تم افواہیں پھیلا رہے ہو کہ اپنی بہو سے نکاح ہو گیا، مطلقہ بہو سے، تو بہو تو انسان کی جب بنتی ہے جب اس کا کوئی بیٹا ہو، اس کا کوئی بالغ بیٹا ہو، مرد ہو، اس کی بیوی ہو، تو وہ انسان کی بہو بنتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی مرد کے والد نہیں ہیں، مرد سے مراد بالغ مرد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صاحبزادے تھے اور تینوں ہی بچپن میں ہی اس دنیا سے پردہ فرما گئے تھے۔ سیدنا قاسم ہیں، سیدنا طاہر ہیں، اور انہی کا لقب طیب تھا، عبداللہ بھی تھا، اور سیدنا ابراہیم ہیں علیہم السلام۔ تو یہ تمام حضرات بچپن میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے ہو گئے تھے۔ اور مرد کہتے ہیں کہ جو بالغ ہوتا ہے آگے جا کے اس کی شادی ہوتی ہے، تو اللہ نے خود اس کا جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تم میں سے کسی مرد کے والد ہیں ہی نہیں، پھر یہ افواہیں کاہے کی؟ اگلی بات، وہ اللہ کے رسول ہیں، یعنی یہ ایک اہم معاملہ ہے، اس اہم معاملے کو ختم کرنا تھا، تو ختم کرنے کے لیے سب سے موزوں شخصیت اللہ کے رسول کی ہو سکتی ہے، اور اس پر پھر آگے اضافہ وخاتم النبیین کے آخری نبی ہیں۔ ان کے بعد کسی پیغمبر نے بھی نہیں آنا کہ ہم کہیں کہ ٹھیک ہے پھر اگلے آنے والے پیغمبر یہ رسم کو ختم کر لیں گے، یہ تو آخری پیغمبر ہیں، ان کے بعد کسی پیغمبر نے نہیں آنا، اور یہ رسم ایسی ہے کہ اس کو ختم کرنے کے لیے کسی عظیم المرتبت شخصیت کی ضرورت ہے۔ تو یہ چونکہ اللہ کے رسول کا کام ہے کہ اس رسم کو ختم کرتا، اور یہ اللہ کے آخری رسول ہیں، تو پھر اللہ نے انہی کے ذریعے ختم کروانا تھا۔ تو یہ آیت اس پس منظر میں نازل ہوئی۔ اب یہاں ایک اضافی بحث میں عرض کر دوں، ختم نبوت خاتم النبیین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ پس منظر تو یہی ہے جو میں نے عرض کیا کہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو اللہ کے آخری نبی ہیں، اس کے بعد تو کسی پیغمبر نے نہیں آنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت باقی ہی نہیں رہنی، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ہاتھوں اللہ تبارک و تعالی نے اس رسم کو ختم کروانا تھا۔ ہمارے زمانے میں اور ماضی قریب میں ایک فرقہ اٹھا ہے، ایک باطل لوگوں کا مجموعہ جسے ہمارے ہاں قادیانی کہا جاتا ہے، تو وہ خاتم النبیین کی عجیب و غریب تعویلیں کرتے ہیں، تو اس کی طرف میں بعد میں آتا ہوں، پہلے میں تھوڑا سا ختم نبوت کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں عرض کر دوں۔ ختم نبوت کا مطلب ہے نبوت کی تکمیل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کی تکمیل فرمائی ہے۔ اس کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ بس نبوت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ اپنے اندر ایک بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ آپ اس کو یوں تصور کریں کہ اللہ نے اس روئے زمین پر شریعت کا آغاز، پیغمبروں کو بھیجنے کا آغاز، انسانوں کی اصلاح کرنے کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے کیا تھا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا ہے، انبیاء کا سلسلہ بھی چلتا رہا ہے، وحی کا سلسلہ بھی چلتا رہا ہے۔ جس زمانے میں جیسے لوگ ہوتے تھے، لوگوں کے شعور کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کی طرف احکامات بھیجتا تھا۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں ابھی انسانیت بچپنے میں تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کوئی بھاری بھرکم احکام نہیں دیے، انہیں بنیادی تعلیمات سکھائی جاتی تھی کہ زمین کو آباد کیسے کرنا ہے، رہنا کیسے ہے۔ اس زمانے میں انسان کو باقاعدہ یہ بھی سکھایا گیا کہ تدفین کیسے ہوتی ہے، جیسے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے درمیان لڑائی کا واقعہ آپ سن چکے ہیں، قرآن کریم نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو اس زمانے میں اللہ کے احکامات اس نوعیت کے تھے۔ آہستہ آہستہ انسانیت ترقی کی طرف چلتی گئی، انسان کا شعور یہ پختگی کی طرف جا رہا تھا، تو اللہ کی طرف سے جو وحی نازل ہوتی تھی اس میں بھی ارتقاء آ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں احکامات بالکل بدل گئے تھے، یہود کو جو احکام دیے گئے تھے وہ گزشتہ امتوں کو نہیں دیے گئے۔ اسی طرح جب انسانیت چلتے چلتے اس عہد تک پہنچی جب اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کو بھیجنا تھا، تو اب انسانیت کا شعور
یوں سمجھ لیں کہ تکمیل کو پہنچ چکا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جانب جو کلام بھیجا وہ بھی مکمل کلام بھیجا۔ تو قرآن کریم ایک مکمل کلام تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سلسلہ انبیاء کی تکمیل کرنے والی تھی۔ اب اس کے بعد پھر پیغمبر کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ تو یہ تصور ہے ختم نبوت کا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو صدیوں پہلے احکامات بھیجنے کا، پیغمبروں کو بھیجنے کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا، اب آ کر اس سلسلے کی تکمیل ہو رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ یہود اس کو بڑی حسرت سے دیکھتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج میں نے تمہارے اوپر تمہارا دین مکمل کر دیا، تکمیل دین کی آیت جب نازل ہوئی تو یہودیوں کو اس پر بڑی حسرت ہوئی۔ اور کسی یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا تھا کہ یہ آیت اگر ہم پر نازل ہوتی، یہودیوں کے احکام کا حصہ ہوتی، تو ہم اس دن کے اس کے نزول کے دن کو تہوار بنا لیتے، ہم اس کو عید بنا لیتے۔ وہ یہودی جانتا تھا کہ اس آیت میں اللہ نے مسلمانوں کو کتنا بڑا اعزاز دیا ہے کہ مسلمانوں کے اوپر اللہ نے دین کی تکمیل فرما دی، اور مسلمانوں کے پیغمبر پر اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کی تکمیل فرما دی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اعزاز ہے جس میں آپ کے ساتھ کائنات میں کوئی اور شریک نہیں ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو خاتم النبیین بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے کے آخری کچھ عرصے میں کچھ ایسے عناصر پیدا ہو گئے تھے جو کہ نبوت کا دعویٰ کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی بھی فرمائی تھی کہ میرے بعد کہ کچھ جھوٹے نبی آئیں گے، 30 کے قریب کذاب اور دجال ہوں گے جو کہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور نبوت نبی تو میرے بعد کوئی ہے نہیں، تو وہ سارے کذاب اور دجال ہوں گے۔ ان میں سے دو ایسے تھے جنہوں نے حضور علیہ السلام کے مبارک زمانے کے بالکل اخیر میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ ایک تو مسیلمہ کذاب ہے، اس کے نام سے آپ واقف ہیں۔ یہ قبیلہ بنو حنیفہ سے تعلق رکھتا تھا، یمامہ کے علاقے میں رہتے تھے۔ اس کا قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، مسلمان ہوئے۔ یہ نبوت کا دعویٰ کر کے بیٹھ گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ مجھے بھی کچھ عطا فرمائیں، یعنی مجھے بھی نبوت میں اور ریاست کے معاملات میں شریک کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس میں چھڑی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں یہ بھی نہیں دی جا سکتی، یعنی اللہ جو جس کو دیتا ہے اس کو ملتا ہے، باقی جو تمہارا حق نہیں ہے تو حق کے علاوہ تمہیں یہ ایک چھڑی بھی نہیں دی جا سکتی۔ اس نے اپنے علاقے میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خط لکھا، اور اس میں اس نے یہ لکھا کہ مجھے اللہ نے آپ کے ساتھ نبوت میں شریک کیا ہے، آپ قریش کے نبی ہیں اور میں ادھر یمامہ کا نبی ہوں۔ اس کے علاقے میں جو اذان ہوتی تھی تو اس میں اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا جاتا تھا، پھر آگے یہ اپنا اضافہ کرتا تھا۔ اس طریقے سے اس نے فتنہ پھیلانا شروع کیا تھا، اور اچھے خاصے لوگ اس کے جھانسے میں آ گئے تھے، کچھ قبائلی تعصب میں، کچھ غلط فہمی میں، کوئی شیطان کے بہکاوے میں آ کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحابہ کرام نے ان کے خلاف جہاد کیا، اور بڑا سخت جہاد تھا جس میں 1200 کے قریب تو حفاظ شہید ہوئے تھے۔ بہت سارے صحابہ اس میں شہید ہوئے، اور صحابہ کو سخت مشقت اٹھانی پڑی کیونکہ یہ بڑی جنگجو قوم تھی، لیکن یہ تمام قیمت صحابہ نے برداشت کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے ختم نبوت کا منصب عطا فرمایا ہے اس میں کوئی جھوٹا آدمی نقب زنی نہ کرنے پائے۔ تو ہر قسم کی مشکل حضرت ابوبکر صدیق نے برداشت کی، لیکن اس مسیلمہ کذاب کے خلاف آپ نے جہاد کی۔ اور جب اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی تو ان کے جو لوگ تھے، اس کے قبیلے کے جو لوگ تھے جو پہلے مسلمان بھی ہو چکے تھے، تو ان کے ساتھ ارتداد والا سلوک کیا گیا، غیر مسلموں والا سلوک کیا گیا، کہ باقاعدہ انہیں غلام اور باندیاں بنایا گیا۔ جیسے اس زمانے میں ایک رواج ہوتا تھا فاتح قوم کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک صاحبزادے کا نام آپ نے سنا ہوگا، محمد بن حنفیہ۔
تو ان کی والدہ بھی ان باندیوں میں شامل تھیں جو کہ اس غزوے میں مسلمانوں کے ہاتھ آئی تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں وہ تھی، تو ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پھر یہ صاحبزادے عطا فرمائے، محمد بن حنفیہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشہور غیر فاطمی صاحبزادے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسرا جھوٹا نبی تھا، اسود عنسی۔ اس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، یمن کے علاقے میں رہنے والا تھا، اور وہاں کے کچھ مخلص مسلمانوں نے پھر چھاپہ مار کارروائی کے ذریعے اس کو انجام تک پہنچایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو گیا تھا اور آپ نے صحابہ کو اس کی خوشخبری بھی سنائی، لیکن باقاعدہ فزیکلی جب قاصد مدینہ طیبہ پہنچا ہے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما چکے تھے۔ تو یہ دو تو وہ جھوٹے تھے جو آپ علیہ السلام کے زمانے میں تھے۔ اس کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہا ہے، بہت سارے لوگ آئے ہیں۔ حدیث میں 30 کا ذکر ہے، آئے 30 سے زیادہ ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ 30 کا عدد اس لیے فرمایا گیا کہ اس پوری فہرست میں 30 ایسے لوگ ہوں گے جن کے ساتھ کچھ نہ کچھ لوگ ہو جائیں گے، کچھ نہ کچھ لوگ ان پہ جھوٹا ایمان لے آئیں گے، ان کا کچھ نہ کچھ شہرت ہو جائے گی، ورنہ جھوٹے نبیوں کی تعداد 30 سے کہیں زیادہ ہے جس کا کوئی نام نہیں ہے یا جس پر کوئی ایمان نہیں لایا۔ امام ابو حنیفہ کے زمانے میں کسی آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس نے کہا کہ میں معجزہ دکھاتا ہوں، اگر تم لوگ میری نبوت پر یقین نہیں رکھتے آؤ میں تمہیں معجزہ دکھاتا ہوں۔ تو امام ابو حنیفہ نے فتویٰ دیا کہ اس کا معجزہ دیکھنا بھی انسان کو دین سے باہر نکال دے، کیونکہ معجزہ دیکھنے کے لیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں شک ہے، سچائی دیکھنا چاہتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر پورا ایمان نہیں ہے۔ تو آپ نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ جو آدمی اس کا معجزہ دیکھنے کے لیے بھی جائے گا تو وہ بھی دین اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ ختم نبوت کا معاملہ اس قدر حساس ہے۔ انگریزوں کے زمانے میں غلام احمد قادیانی نام کا ایک شخص بر صغیر میں اٹھا اور اس نے ایک وہ فتنہ پھیلایا جو آج تک چل رہا ہے۔ جس طرح یہودی ہیں تو اسی طریقے سے قادیانیوں کی بھی سرشت اور ان کی فطرت ہوتی ہے۔ یہ شخص کسی سرکاری محکمے میں کلرک تھا، ایسا نہیں کہ کوئی عالم فاضل تھا، کلیریکل جاب کرتا تھا، اور بعد میں اس نے کچھ دینی علوم کا مطالعہ کیا، اپنے طور پر مذاہب کا کچھ مطالعہ کیا۔ اس زمانے میں مناظرے ہوا کرتے تھے عیسائی اور مسلمانوں میں، مختلف مذاہب کے لوگوں میں۔ اس نے بھی ان مناظروں میں حصہ لینا شروع کر دی اور مناظروں میں حصہ لینے کی وجہ سے مسلمانوں میں اس کی شہرت ہو گئی۔ نبی تک پہنچتے پہنچتے، یعنی نبوت کا دعویٰ کرتے کرتے اس نے کئی پہلو بدلے ہیں، کئی روپ دھارے ہیں۔ اس کی زندگی کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ تو وہی ہے جس میں یہ صحیح مسلمان تھا، عام مسلمانوں کی طرح تھا اور مناظرے کیا کرتا تھا، ختم نبوت کے منکر کو کافر سمجھتا تھا۔ اگلا مرحلہ اس کا یہ آیا، اس نے اپنے آپ کو مجدد کہنا شروع کر دے، مصلح کہنا شروع کیا، پھر مجدد کہنا شروع کیا، پھر ذرا مزید ترقی کر لی تو اس نے اپنے آپ کو مسیح موعود کہنا شروع کر دی کہ جس مسیح کا تم انتظار کر رہے ہو، مسلمان انتظار کر رہے ہیں نا کہ حضرت مسیح علیہ السلام تشریف لائیں گے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، تو اس نے یہ دعویٰ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور اس نے قبر بھی متعین کی کہ کشمیر کی فلاں علاقے میں ان کی قبر ہے، اور جس مسیح موعود کا تم انتظار کر رہے ہو وہ میں ہوں۔ تو اس طریقے سے یہ دعوے کیا کرتا تھا۔ تو پہلے ایک عام مسلمان ہے، اس کے بعد اس کا اگلا مرحلہ شروع ہوا، تو اگلے مرحلے میں پہلے یہ مصلح بنا، پھر آہستہ آہستہ مجدد بنا، پھر آہستہ آہستہ مسیحی موعود بن گیا۔ پھر اس کو خیال ہوا کہ مسیحی موعود بننے کے لیے تو نبی بننا پڑے گا، کیونکہ مسلمان جس مسیح کا انتظار کر رہے ہیں وہ تو پیغمبر ہیں۔ اب اس کی زندگی کا آخری اور خطرناک مرحلہ شروع ہوا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور نبوت کا دعویٰ بھی اس نے مرحلہ وار کیا۔ پہلے مرحلے میں یہ کہا کرتا تھا کہ میں ذلی نبی ہوں، ذل سائے کو کہتے ہیں، یعنی یہ کہا کرتا تھا کہ میں گویا کہ علیہ باللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس ہوں، کوئی مستقل الگ سے نبی نہیں ہوں، آپ کا عکس ہوں۔ ذلی نبی اپنے آپ کو کہلاتا تھا۔ آہستہ آہستہ پھر اس نے اپنے آپ کو باقاعدہ تشریعی نبی ڈکلیئر کر دیا کہ میرے اوپر وحی بھی آتی ہے، میرے اوپر فرشتہ آتا ہے، اور جو مجھے نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور وہ مغلظات اس کی کتابوں میں موجود ہیں کہ اللمان والحفیظ۔ تو اس طریقے سے اس کی زندگی کا ارتقائی مرحلہ تھا۔ اب یہ جو آیت ہے خاتم النبیین،
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اس میں یہ تعویل کرتے ہیں۔ تعویل کیسے کرتے ہیں؟ خاتم ختم سے نکلا ہے۔ ختم کے کئی معنی ہیں، ختم مہر کو بھی کہتے ہیں، یعنی کسی چیز پر مہر لگا کے اس کو سیل کر دینا، یہ بھی اس کے مفہوم میں آتا ہے۔ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ختم، بات ختم ہو گئی اب آگے۔ اور اسی طرح سب سے آخر میں آنا، کسی چیز کو مکمل کر کے فارغ ہو جانا، یہ تمام ختم کے لغوی مفاہیم میں آتے ہیں۔ تو مسلمان تو اس کا مفہوم یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے سلسلہ نبوت پر گویا کہ مہر لگ گئی۔ مہر لگنے سے مراد اب وہ سیل ہو گئی، اب اس کے بعد اس نے کھلنا نہیں ہے، کسی نبی نے نہیں آنا۔ اور آپ علیہ السلام سب سے آخری نبی ہیں، اب اس کے بعد کسی پیغمبر نے نہیں آنا، جس کا ذکر مختلف روایات میں بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ لوگوں میں سب سے آخری نبی ہوں، نبوت کی تکمیل کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ایک اور روایت کا مفہوم ہے کہ نبوت کی مثال ایک ایسی عظیم عمارت کی ہے کہ کسی آدمی نے کوئی عظیم عمارت بنائی اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ اب لوگ گزرتے ہیں، عمارت کے حسن کو دیکھ کر وہ تعجب کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، لیکن وہ خالی اینٹ کی جگہ کو دیکھ کر انہیں حیرت ہوتی ہے کہ یہ اینٹ کی جگہ خالی کیوں ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ نبوت کا جو محل ہے، اس کی جو آخری اینٹ ہے وہ میں ہوں، میں آخری نبی ہوں، کہ میرے آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے گویا کہ قصر نبوت کی تکمیل فرما لی۔ اور جب عمارت میں آخری اینٹ لگ جاتی ہے تو اس کے بعد پھر مزید کسی اینٹ کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ تو اس طریقے سے بہت ساری روایات ہیں جو آپ نے سن رکھی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو آخری نبی قرار دیا، اور قرآن کریم کی اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو آخری نبی قرار دیا۔ قادیانی اس کی تعبیر یوں کرتے ہیں کہ خاتم کا معنی مہر ہے، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی نبوت پر مہر لگا دیں تو وہ نبی بن جائے گا۔ گویا آپ کو اللہ نے مہر عطا فرما رکھی ہے، اور جس کی نبوت پر آپ مہر ثبت فرما دیں تو وہ نبی بنے گا۔ یعنی ویسے تو نبی نہیں آئے گا، لیکن جس کو مہر آپ کی بارگاہ سے عطا ہو جائے تو وہ کیا ہوگا؟ نبی ہوگا۔ اور وہ کیسے بنے گا؟ تو وہ ایسے بنے گا کہ وہ مکمل اطاعت کرے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا کرتا وہ اس درجے پر پہنچ جائے کہ العیاذ باللہ وہ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس بن جائے، تو پھر یوں سمجھا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نبوت کو مہر عطا کر دی۔ اس قسم کی واہیانہ قسم کی تعبیر کرتے ہیں، اور جس کو نہ عقل مانتی ہے، نہ عربی لغت مانتی ہے، نہ کوئی سلیم اور عقل مند انسان اس کو تسلیم کر سکتا ہے۔ تو نہ تو اس مفہوم کی یہاں سیاق میں گنجائش ہے، یعنی جس سیاق میں یہ آیت نازل ہوئی ہے تو وہ سیاق و سباق خود ہی بتا رہا ہے کہ اللہ نے یہ رسم اس لیے ختم کرنی تھی کہ آپ آخری نبی ہیں۔ اس میں مہر والی جو مہر لگانے والی اور کسی کی نبوت پر مہر لگانا، یہ مفہوم اس میں کہاں فٹ آئے گا؟ تو نہ تو سیاق میں یہ فٹ آ سکتا ہے، نہ لغت اس کی اجازت دیتی ہے، لیکن بہرحال جس نے نہیں ماننا ہوتا اسے کیسے منوایا جا سکتا ہے۔ تو اس آیت میں اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان فرمایا۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو خوب کثرت سے یاد کیا کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو۔ اب یہ آیت بھی اسی ماحول میں نازل ہوئی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہوا، عربوں کی قدیم رسم ٹوٹ گئی، اور مختلف لوگوں کی جذبات کو ٹھیس پہنچی، اور مشرکین نے، اسلام کے مخالفین نے افواہوں کا بازار گرم کیا۔ تو اس ماحول میں مسلمانوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ پروپیگنڈوں پہ کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم کیا کرو؟ اللہ کا ذکر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو۔ اللہ کا ذکر یہ ایک ایسا نسخہ ہے جو کہ انسان کو ہر قسم کی مشکلات سے بچا کے رکھتا ہے۔ پیچھے سورہ توبہ میں یا سورہ انفال میں آپ پڑھ کر آئے ہیں کہ عین میدان جنگ میں بھی مسلمانوں کو دوران جہاد، دوران لڑائی بھی ذکر کرنے کا حکم تھا کہ میدان جنگ میں ہو، دشمن کے ساتھ تمہارا سامنا ہے، تو کیا کرو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو، یعنی ہاتھ سے اسلحہ چلاؤ اور زبان سے کیا کرو؟ اللہ کا ذکر کرو۔
یہاں مسلمان مشکل حالات میں تھے کہ مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں تم کیا کرو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو۔ اللہ کا ذکر یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ نے اس کے کثرت کا حکم دیا ہے۔ دیگر عبادات کا اس طریقے سے اللہ نے شاید کثرت کا حکم نہیں دیا، جیسے ذکر کا حکم دیا کہ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو۔ کیسے کرو؟ کثرت کے ساتھ کرو۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی عبادت کا پتہ بتاتا ہوں کہ وہ ہر قسم کے عمل سے افضل ہے۔ تم سونا چاندی اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس سے بھی افضل ہے۔ تم دشمن کا سامنا کرو، جہاد کرو، اس سے بھی افضل ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا عمل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ کا ذکر ہے۔ یعنی اللہ کے ذکر کو اس قدر فضیلت عطا کی گئی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ یعنی ہر وقت آپ کی زبان مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر سے تر رہتی تھی۔ ایک صحابی نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے اسلام کا کوئی ایسا عمل بتائیں جو سب سے افضل ہو، جس پہ میں عمل کروں اور اللہ کے قریب پہنچ جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ انسان دنیا میں آیا ہی اس لیے ہے کہ اس کی زبان اللہ کی گن گائے۔ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی تمام سورتوں میں سب سے افضل ہے۔ نماز کی ہر رکعت میں آپ پڑھتے ہیں، اس کی افضلیت کی جہاں دیگر وجوہات ہیں وہاں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں اللہ کی تسبیح بیان کی گئی، اللہ کی حمد بیان کی گئی، اللہ کی بڑائی بیان کی گئی۔ اللہ کو اپنے بندے کی زبان پر اپنی بڑائی کے بول مطلوب ہے کہ میرا بندہ اپنی زبان سے میری بڑائی کے گن گائے، میری کبریائی کے گن گائے، اس کی زبان پر میرا نام ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اس لیے تو انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا گیا ہے، فرشتوں پر اس کو فضیلت حاصل ہے، کیونکہ انسان ذکر کرتا ہے تو اپنے اختیار سے کرتا ہے، فرشتہ تو اپنے اختیار سے نہیں کرتا، وہ تو کرتا رہتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذمہ لگا رکھا ہے۔ تو ذکر ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب لے کے جاتی ہے، اور اس کی کثرت کا قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ اس کے لیے نہ اللہ نے وضو کو شرط قرار دیا ہے، نہ قبلہ رخ ہو کر بیٹھنے کو شرط قرار دیا۔ آپ بغیر وضو بھی کر سکتے ہیں، بعض حالات میں اگر کوئی بغیر غسل کے ہے تو اس وقت بھی وہ ذکر کر سکتا ہے، ذکر کے لیے یہ شرائط بھی نہیں ہے، اور نہ کوئی خاص ہیئت اپنانے کی ہے کہ لیٹ کر بھی آپ کر سکتے ہیں، بیٹھ کے بھی آپ کر سکتے ہیں، چلتے پھرتے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ کچھ اوقات ایسے ہیں کہ جن میں ذکر کرنے کا بطور خاص ذکر کیا، حکم دیا گیا، جیسے یہاں فرمائے سبحوہ بکرۃ واسیلا، کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو صبح بھی اور شام کو بھی۔ بعض حضرات نے اس سے فجر اور عصر کی نمازیں مراد لی ہیں۔ نماز ہو یا اللہ کا ذکر ہو، یہ دو اوقات ایسے ہیں کہ جن میں اللہ کو یاد کرنے کی فضیلت دو چند ہو جاتی ہے، اور وجہ یہ ہے کہ ان اوقات میں فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی ہے۔ فجر کی نماز میں وہ فرشتے اوپر جاتے ہیں جنہوں نے رات کو ڈیوٹی دی تھی، اور وہ فرشتے آ کر چارج سنبھالتے ہیں جنہوں نے آگے دن کو ڈیوٹی دے دی۔ گویا کہ فجر کی نماز میں دونوں قسم کے فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں، رات والے بھی اور صبح والے بھی۔ رات والوں نے اوپر جانا ہے اور صبح والوں نے آ کر چارج سنبھالنا ہے۔ تو یہ ایک اہم وقت ہے، اور اس اہم وقت میں جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جا کر ان کی گواہی دیتے ہیں کہ یا اللہ ہم زمین پر سے آئے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے، تو عرض کیا جاتا ہے کہ وہ آپ کو یاد کر رہے تھے۔ یہی صورتحال عصر کی نماز کی ہے کہ دن کے فرشتوں نے اوپر جانا ہے، رات کے فرشتوں نے آ کر چارج سنبھالنا ہے۔ تو اس نماز میں دونوں قسم کے فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے، اس وجہ سے اس نماز کو صلاۃ الوسطیٰ کہا جاتا ہے، اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ تو اس وقت بھی ذکر کرنے کی اہمیت اور فضیلت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہاں فرمایا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو۔ میں نے پہلے بھی بارہا عرض کیا ہے کہ کچھ وقت انسان اپنے شب و روز میں ایسا ضرور خاص کرے جس میں اس کے اور اس کے رب کے درمیان کوئی اور نہ ہو۔ تنہائی میں بیٹھ کے، کسی گوشہ عافیت میں بیٹھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ اللہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے، اللہ کی تسبیح بیان کرے، چاہے 5 منٹ کے لیے ہو، 3 منٹ کے لیے ہو، 10 منٹ کے لیے ہو، لیکن روزانہ کی بنیاد پر کوئی آدمی اس عبادت کو انجام دے تو اس کے اندر ایک روحانی قوت پیدا ہوتی ہے جو اس کے دنیاوی کاموں میں بھی مفید ہوتی ہے۔
قرآن کریم کے احکامات سے معلوم ہوتا ہے کہ ذکر صرف آپ کو اخروی فائدہ نہیں دیتا بلکہ آپ کو دنیاوی فائدہ بھی دیتا ہے۔ میدان جنگ میں مسلمانوں کو حکم ہے کہ ذکر کرو، اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب مسلمان مجاہد ذکر کرے گا تو اس کو ایسی توانائی نصیب ہوگی کہ وہ دشمن پر فتح یاب ہو جائے گا۔ یہاں مشکل حالات میں مسلمانوں سے کہا گیا کہ چاروں طرف پروپیگنڈے کا بازار گرم ہے تو تم کیا کرو؟ اللہ کا ذکر کرو۔ مطلب یہ ہوا کہ مشکل حالات میں جب مسلمان اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر اتنی توانائی پیدا کرتا ہے کہ وہ مشکل حالات سے نمٹ لیتا ہے، ان حالات سے نکل آتا ہے۔ تو ذکر کرنے کے فوائد صرف اخروی نہیں ہیں بلکہ دنیاوی بھی ہیں۔ جو آدمی روزمرہ کی بنیاد پہ اپنی عادت بنا لے کہ صبح و شام کچھ وقت خاص کر لے، ویسے تو چلتے پھرتے ذکر کرتے رہنا چاہیے لیکن کچھ اوقات ایسے ضرور خاص ہونے چاہیے جس میں اور کوئی کام نہ ہو، نہ آپ چل رہے ہوں، نہ آپ کسی اور کام میں مصروف ہوں، بلکہ آپ بیٹھ کر صرف اور صرف ذکر کر رہے ہیں اور آپ کی توجہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب۔ اس طریقے سے جب آدمی ذکر کرتا ہے، خواہ تھوڑے وقت کے لیے ہی کیوں نہ ہو، تو پھر اس کے اندر وہ صفات پیدا ہوتی ہیں جو کہ ذاکرین کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ ورنہ ویسے تو مسلمان کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، مسلمان کی ہر مجلس میں اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ آپ کی کوئی بھی مجلس ہے، چاہے وہ کاروباری مجلس ہے، چاہے وہ ملازمت کے سلسلے میں ہے، کوئی بھی مجلس ہے، اگر اس میں پوری مجلس میں اللہ کو یاد نہیں کیا جائے گا تو حدیث میں آتا ہے کہ اس مجلس پر قیامت کے دن آپ نادم ہوں گے، آپ کو حسرت ہوگی۔ تو مسلمان کی ہر مجلس میں اللہ کا نام ہونا چاہیے، مجلس شروع کرتے ہوئے اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اللہ کے نام سے مجلس کا آغاز ہونا چاہیے۔ تو اس میں یہ ہے کہ مجلس کے آغاز ہی میں جب اللہ کا نام آ گیا تو آپ کی مجلس ان بدقسمت مجالس میں شمار نہیں ہوگی جس میں اللہ کو یاد نہیں کیا جاتا، کہ آپ نے ابتدا ہی میں اللہ کو یاد کر لیا اور پھر اٹھتے ہوئے مجلس ختم ہونے کی دعا پڑھ لی جائے، اللہ سے دعا کر لی جائے۔ تو اس طریقے سے آپ کی کوئی بھی مجلس ہو، آپ کاروباری ایگریمنٹ کر رہے ہیں، آپ کہیں کوئی لیکچر دے رہے ہیں، ریاضی کا درس دے رہے ہیں، سائنس پڑھا رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، تو اس میں جب آپ کہیں نہ کہیں اللہ کو یاد کر لیں گے، اللہ کا ذکر کر لیں گے، تو آپ کی مجلس اس بدقسمت مجلس کی فہرست سے نکل آئے گی کہ جس میں اللہ کو یاد نہیں کیا جاتا، اور پھر امید رکھی جائے کہ یہ مجلس قیامت کے دن میرے لیے باعث حسرت نہیں ہوگی۔ تو مسلمان کا کوئی اٹھنا بیٹھنا، اس کا چلنا پھرنا کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، وہی ہے جو خود بھی تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے۔ یہاں بھی مسلمانوں کو اسی پس منظر میں تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ ارد گرد کے لوگ منافقین مشرکین تمہارے خلاف پروپیگنڈے کر رہے ہیں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تمہارا خالق اور مالک تم پر صلات بھیجتا ہے۔ هو الذی یصلی علیکم، کہ وہ اللہ تم پر صلات بھیجتا ہے، اور صرف وہ نہیں، وملائکتہ، اس کے فرشتے بھی تم پہ صلات بھیجتے ہیں۔ صلات کی نسبت جب اللہ کی طرف کی جائے تو اس کا مطلب رحمت ہوتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر صلات بھیجتا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت نازل کرتا ہے۔ اور جب اس کی نسبت فرشتوں کی طرف ہو تو اس کا مطلب دعائے رحمت ہوتا ہے۔ اللہ کے فرشتے اللہ کے بندوں پر صلات بھیجتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے بندوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان پہ اپنی رحمتیں نازل کر۔ تو مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مشکل حالات میں ہو، لیکن یہ تصور کر لو کہ اللہ کی رحمتیں تمہاری طرف متوجہ ہیں، اللہ کے برگزیدہ مخلوق فرشتے وہ تمہارے لیے مسلسل دعائے رحمت میں مشغول ہیں، تو پھر تمہیں پریشانی کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ ساری رحمتیں تم پر کیوں کی جا رہی ہیں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لائے۔ تمہیں تعلیمات میں بھی اللہ روشنی کی طرف لا رہا ہے کہ تمہیں قرآن جیسی تعلیم دی ہے، روشنی دی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اسی طریقے سے روحانی طور پر، علمی طور پر، ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور میں رکھا ہے۔ اسی طرح یہ جو مشکل حالات ہیں، تو اگر مشکل حالات کو اندھیرے کے ضمن میں لے لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ ان اندھیروں سے اللہ تعالیٰ جلد آپ کو نکال لے گا اور آسانی اور نور کی طرف آپ کو لے کے جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے، اس کے سارے فرشتے تمہارے لیے محو دعا ہیں۔ یہ مسلمانوں کے لیے کتنی بڑی تسلی ہے۔ آپ کسی بھی مشکل میں ہو، کاروباری مشکل ہے، قرضوں میں دب گئے ہیں،
بڑی سی بڑی مشکل آپ پر آ گئی ہے، لیکن ایک مسلمان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے، اسے امید رکھنی چاہیے کہ جو بھی مشکل ہے، لیکن جب اللہ کی رحمت میری طرف متوجہ ہے، اللہ کے فرشتے میرے لیے دعائے رحمت میں مشغول ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آزمائش وقتی ہے، گزر جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے ان اندھیروں سے نکال کر جلد از جلد عافیت کے نور میں لے جائے گا۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور وہ مومنوں پر بہت بھاری ہے۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، جس دن مومن لوگ اللہ سے ملیں گے اس دن ان کا استقبال سلام سے ہوگا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اللہ نے ان کے لیے باعزت انعام تیار کر رکھا ہے۔ جب مومن اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو ان کا استقبال سلام سے ہوگا۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کا ذکر ہے کہ مومنین کا استقبال جنت میں کیسے ہوگا۔ اللہ کی جانب سے بھی ان پر سلامتی بھیجی جائے گی، سلام قولا من رب الرحیم، کہ رب رحیم کی جانب سے قول کیا ہوگا، اس کی جانب سے ارشاد کیا ہوگا، سلام، یعنی رب کی جانب سے بھی اہل جنت پر سلامتی بھیجی جائے گی۔ اسی طریقے سے جو فرشتے ہیں وہ بھی مومنین پر، اہل جنت پر، اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی بھیجتے ہیں، السلام علیکم کہہ کر۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور فرشتے ہر دروازے سے ان پر داخل ہوں گے اور کیا کہیں گے، سلام علیکم، کہ تمہارے اوپر کیا ہو، سلامتی ہو۔ کیوں؟ تم نے دنیا میں صبر کیا، مشکل حالات کو برداشت کیا، تو آج اللہ نے تمہیں کتنا خوبصورت انجام دیا ہے۔ تو فرشتے بھی ان کے اوپر کیا کریں گے، سلامتی بھیجیں گے۔ اور جو اہل جنت ہیں وہ آپس میں جب بھی ملیں گے ایک دوسرے پر سلامتی بھیجیں گے، دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام، کہ اہل جنت کی وہاں پہ آپس میں میل جول کا طریقہ کار کیا ہوگا، ایک دوسرے پر سلامتی بھیجیں گے۔ تو یہاں مسلمانوں کو وہی تسلی دی جا رہی ہے اسے پس منظر میں کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عارضی طور پر یہ حالات ہیں کہ یہ منافقین پروپیگنڈے کر رہے ہیں، مشرکین تمہارے خلاف صف آراں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حالات کو ختم کر دے گا، اور آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت اس لیے بھی نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے، اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائے رحمت کر رہے ہیں۔ اور پھر اگر فرض کرو یہ ساری زندگی بھی پریشانی میں گزر جاتی ہے تو پھر بھی کوئی غم کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جیسے ہی آگے جاؤ گے ہر طرف سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اللہ بھی تم پہ سلامتی بھیجے گا، تم آپس میں ایک دوسرے پر سلامتیاں بھیجو گے، فرشتے بھی تم پر سلامتی بھیجیں گے۔ تو ان آیات میں ایک پریشان مسلمان کے لیے کس قدر عافیت کا درس ہے کہ ایک آدمی اگر پریشان ہو اور وہ ان آیات کو اس پس منظر کے ساتھ پڑھے جیسے میں نے عرض کیا، تو پھر اس کی پریشانی کیا ہوگی، ختم ہو جائے گی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اللہ نے ان کے لیے باعزت انعام تیار کر رکھا ہے۔ یا ایہا النبی، اے نبی، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، شاہداً، گواہ بنا کر، وَمُبَشِّرًا، خوشخبری سنانے والا، وَنَذِيرًا، اور خبردار کرنے والا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ کے حکم سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور روشنی پھیلانے والے چراغ ہو۔ یعنی ہم نے آپ کو ایسا بھیجا ہے، ان صفات کے ساتھ متصف بنا کر بھیجا ہے کہ آپ شاہد ہیں، مبشر ہیں، نذیر ہیں، سراج منیر ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اوصاف ہیں کہ جن کے ساتھ آپ کو قرآن کریم میں بھی متصف کیا گیا ہے، اور گزشتہ کتابوں میں بھی اللہ نے آپ کے یہ اوصاف ذکر فرمائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے۔ اگر آپ اس کو اس مضمون کے ساتھ جوڑیں تو آپ اس کی تعبیر یوں کر سکتے ہیں کہ جب ان حالات میں لوگوں نے، منافقین نے پروپیگنڈے شروع کیے تھے، تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو تسلی دے رہا ہے کہ اے حبیب ان پروپیگنڈوں کی طرف مت جائیے، اللہ نے آپ کو کتنے بڑے اعزازات سے نوازا ہے، اس پہ آپ کی نظر رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے قرآن کریم میں جگہ جگہ اپنے حبیب کو تسلیاں بھی دیتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ شاہد کا مطلب ہے گواہی دینے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پر اللہ کی توحید کی گواہی دینے والے ہیں، اپنے قول کے ذریعے بھی، اپنے عمل کے ذریعے بھی۔ اور قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گواہی دیں گے کہ یا رب العالمین، میں نے آپ کے احکامات آپ کے بندوں تک پہنچا دیے تھے، اور اسی گواہی کی بنیاد پر پھر اللہ کی بارگاہ سے جزا اور سزا کے فیصلے ہوں گے کہ احکامات پہنچ گئے، اب جس نے احکام پہ عمل کیا اس کے لیے جزا ہے، اور جس نے عمل نہیں کیا اس کے لیے سزا ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا۔ مبشر کا معنی خوشخبری سنانے والا، نذیر کا معنی ڈرانے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اللہ کے بندوں کو دلانے والا، داعین الی اللہ اللہ کی طرف بلانے والا، سراجا منیرا روشن چراغ۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روشن چراغ سے تشبیہ دی ہے، سورج کے ساتھ تشبیہ نہیں دی۔ اس پر مفسرین نے بحث کی ہے کہ سورج سے چراغ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ سورج تو ایک وقت ہوتا ہے، پھر اگلے وقت نہیں ہوتا۔ اب رات ہے تو سورج نہیں ہے، چراغ ہر وقت ہوتا ہے، وہ دن کو بھی روشن ہوتا ہے، آپ کو روشنی دے گا کمرے میں، اور رات کو بھی وہ روشن ہوتا ہے۔ پھر سورج خود روشن ہے، وہ کسی اور کو روشنی دینے والا نہیں بناتا، اور چراغ سے چراغ جلتا ہے، ایک چراغ سے اگلا چراغ جلتا ہے، اس سے اگلا چنین کی طرف اللہ کی رحمتیں متوجہ ہیں، جنتیں ان کو ملیں گی، یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیے، وَدَعْ أَذَاهُمْ، اور ان کی طرف سے جو تکلیف پہنچے اس کی پرواہ نہ کیجیے، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ کیے رکھیے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور رکھوالا بننے کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ یہ بھی وہی تسلی والی آیت ہے کہ تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ منافقین مشرکین جو بھی تکلیف دہ باتیں کر رہے ہیں، پروپیگنڈے کر رہے ہیں، تو آپ ان پر توجہ نہ کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کی طرف دیکھیے، اللہ پر توکل کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زبانیں خود ہی خاموش کر دے گا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی میں جو بھی آپ کے خلاف باتیں کرتے ہوں تو ان پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دنیا میں آپ جب بھی کوئی کام کریں گے تو 10 لوگ آپ کی ٹانگ کھینچیں گے، ایک آدمی آپ کے ساتھ تعاون کرے گا، 10 لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے، اور یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، چاہے مرد ہوں عورتیں ہوں، ہر جگہ ہر انسان کے مخالفین ہوتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی یہ آیت ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ مخالفین کے پروپیگنڈوں پر وقت ضائع کرنے کی بجائے اس پر غور کر کے اپنا دل جلانے، توانائیاں ضائع کرنے کی بجائے اللہ پر توکل کر کے اپنے کام پر فوکس رکھنا چاہیے۔ آپ ایک کام کر رہے ہیں، لوگ حاسدین ہیں، حسد کرتے ہیں، آپ کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں، اب اگر آپ ان پروپیگنڈوں کا جواب دینا شروع ہو جائیں، اس پہ غور کرنا شروع ہو جائیں کہ یہ کیوں میرے خلاف ہیں، یہ کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں، اور لوگوں کو مطمئن کرنا شروع ہو جائیں، تو اپنے کام سے آپ ہٹ جائیں گے، کام آپ نہیں کر پائیں گے، اور انسان کو آپ مطمئن بھی نہیں کر سکتے۔ جو پروپیگنڈے کی زد میں آ گیا ہے آپ کے خلاف، تو آپ اس کو کس حد تک مطمئن کر لیں گے؟ تو آسان طریقہ کیا ہے کہ سب کو چھوڑ دیجئے، اللہ پر توکل کر کے اپنے کام پر فوکس رکھیں۔ ایک وقت آئے گا کہ آپ کا جو کام ہے وہ خود آپ کے حاسدین کے زبانیں بھی بند کر دے گا، ان کا پروپیگنڈا بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے۔ ہمارے ہاں عموماً ذہنی امراض اور پریشانیوں کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اس بات کا غم کرتے رہتے ہیں کہ فلاں میرے بارے میں یہ بات کیوں کر رہا ہے، فلاں میرے بارے میں یہ بات کیوں کر رہی ہے۔ خواتین کو گھروں میں یہ مسائل درپیش ہوتے ہیں، مردوں کو باہر یہ مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ اگر ہم فلاں سے بے فکر ہو جائیں کہ فلاں جو کرتا ہے سو کرتا رہے، مجھے اس سے کیا لینا دینا، میرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، تو اللہ کے ساتھ میرا معاملہ صاف ہو، کسی کا حق میں نے نہ مارا ہو، تو دنیا میرے بارے میں جو کہتی ہے سو کہتی رہے، میں حاسدین کے پیچھے نہ جاؤں، میں ان کی باتوں کو توجہ نہ دوں، کیا کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل رکھوں۔ تو یہ طرز عمل ایک مومن کو بہت سارے ذہنی امراض سے، پریشانیوں سے، غموم سے بچا لیتا ہے اور ترقی کے راستے پہ اس کو گامزن کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونها فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے طلاق کا ایک ضابطہ بیان کیا ہے۔ میاں بیوی یہ معاشرے کی اکائی ہوتے ہیں۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں پچھلے درس میں کہ عورت اور مرد کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک دوسرے کی تکمیل کے لیے بنایا ہے۔ ایک فریق کے جذبات، اس کے تقاضوں کا جواب اللہ نے دوسرے فریق میں رکھا ہے۔ یہ دونوں جب ایک عقد میں بنتے ہیں، ایک خاندان کا آغاز کرتے ہیں، پھر جا کر تکمیل ہوتی ہے۔ اگر ایک بالغ مرد ہے اور اس کا نکاح نہیں ہوتا تو وہ ادھورا رہتا ہے، اور اگر وہ ساری زندگی نکاح نہیں کرتا، خاندان نہیں بساتا، تو وہ ساری زندگی ادھورا رہتا ہے، اس کی شخصیت میں وہ خلا باقی رہتا ہے۔ وہ پر کب ہوگا؟ جب وہ شادی کرے گا۔ تو نکاح کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی مرد اور عورت دونوں کی تکمیل کرتا ہے۔
اور دونوں میں اللہ نے ایک دوسرے کا سکون رکھا ہے۔ خاوند کا سکون اللہ نے بیوی میں رکھا ہے، بیوی کا سکون اللہ نے خاوند میں رکھا ہے۔ تو اصل زندگی تو یہ ہے۔ لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دونوں کا نبھاؤ نہیں ہو پاتا، یا تو ابتداء میں فیصلہ غلط ہو جاتا ہے کہ آدمی اپنے لیے رشتہ غلط منتخب کر بیٹھتا ہے، یا اس کے والدین اس کے لیے رشتہ غلط منتخب کر بیٹھتے ہیں، دونوں میں فرق ہوتا ہے، یا دونوں میں مزاج کا فرق ہے، یا تعلیم کا فرق ہے، یا جو بھی ہے، کچھ بھی ہو آپس میں نبھاؤ نہیں ہوتا۔ اور یہ ایک فطری چیز ہے، کبھی کبھار دونوں میں نبھاؤ نہیں ہوتا تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہوتی۔ پیچھے آپ نے پڑھا نہیں، حضرت زید بن حارثہ اور حضرت زینب بنت جحش جو کائنات کے افضل ترین لوگوں میں سے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، آپس کا نبھاؤ نہیں ہوا، طلاق ہو گئی۔ وہ واقعہ خود قرآن کریم ذکر کر رہا ہے۔ تو بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے، یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ اب اگر کسی وجہ سے میاں اور بیوی یہ دیکھ لیں کہ ہمارا آپس کا نبھاؤ نہیں ہو رہا، تو اللہ نے پھر علیحدگی کا راستہ رکھا ہے۔ یاد رکھیے، عمومی حالات میں طلاق سب سے زیادہ مبغوض عمل ہے حلال کاموں میں، مباح کاموں میں۔ ابغض المباحات عند اللہ الطلاق، کہ جو مباح چیزیں اللہ نے لوگوں کے لیے جائز کر رکھی ہیں، ان میں سب سے مبغوض چیز طلاق ہے۔ یہ عمومی تعلیم ہے۔ لیکن اگر خصوصیت کے ساتھ کسی خاص گھرانے کا طرز عمل ایسا ہو کہ ان کا رہنا ان کے لیے باعث اذیت ہو، اللہ نے تو باعث سکون یہ رشتہ بنایا، لیکن مزاج کی ہم آہنگی نہ ہونے کی وجہ سے ان کا باہم رہنا ایک دوسرے کو سکون دینے کی بجائے ایک دوسرے کو اذیت دینے لگ جائے، تو پھر وہاں عافیت کا راستہ طلاق ہوتا ہے۔ پھر ظاہر ہے ان کے لیے وہ مبغوض نہیں ہوتا، اگر وہ حدود میں رہ کر اس طلاق کا جو مرحلہ ہے اس کو مکمل کر لیں۔ اس کے یعنی طلاق ایک پورا مرحلہ ہوتا ہے، یہ ایسے نہیں ہوتا جیسے ہمارے ہاں ہے کہ بس دونوں لڑ پڑے، بیوی نے کہا مجھے طلاق دو اگر تمہارے اندر ہمت ہے، خاوند نے کہا جاؤ تمہیں 100 طلاق ہے، بس لڑائی ہوگی، اب اس کے بعد پھر کھینچا تانی ہے اور باہر نکالنا ہے، اور ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈے ہیں، اور پھر بعد میں سمجھ آتی ہے کہ یہ میں کیا کر بیٹھا۔ یہ کوئی انسانیت نہیں ہے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے۔ شریعت جس طلاق کی طرف ہمیں نشاندہی کرتی ہے وہ ایک باقاعدہ پروسیجر ہے کہ میاں اور بیوی آپس میں بیٹھیں، ایک دوسرے سے بات چیت کریں کہ ہمارا گزارا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ پیچھے آپ نے پڑھا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو اللہ نے جب اختیار دیا کہ نبی کے پاس رہنا چاہتی ہو تو پھر اس طریقے سے رہو گی، اور اگر مال چاہیے تو پھر پیغمبر کے گھر میں آپ کے لیے جگہ نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا فرمایا؟ فتعالینا، کہ آؤ، یعنی آؤ بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے سامنے وہ بات رکھی۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان معاملہ ٹھیک نہیں ہے، نبھاؤ نہیں ہو رہا، تو وہ پھر ایک دوسرے کو کہیں کہ آؤ بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ کیا مستقبل میں عافیت کے ساتھ ہم رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے۔ تو بیٹھ کر بات کریں، اور اگر بات چیت کرنے کے بعد بھی وہ یہی سمجھ لیں، یعنی بات چیت غصے میں نہ ہو، ہوش و حواس میں، عام حالات میں اچھے طریقے سے ہو، اور ایک دوسرے کے اپنے ساتھ رویے کو دیکھیں، اور جب وہ یہ طے کر لیں کہ ہم نہیں رہ سکتے تو پھر اچھے طریقے سے خاوند بیوی کو رخصت کرے گا۔ اچھا طریقہ کیا ہے کہ اس کو مہر پورا کر دے گا جو اس کا مہر ہے، پھر اس کو طلاق دے دے گا۔ طلاق دینے کے بعد خاتون عدت خاوند کے گھر میں گزارے گی اور اس کے اخراجات بھی وہ پورے کرے گا، اور جب عدت ختم ہو جائے گی اور اس کے رخصت ہونے کا مرحلہ آ جائے گا تو پھر خاوند اس کو کوئی اچھا سا جوڑا دے کر، تحفے تحائف دے کر خوبصورت طریقے سے رخصت کرے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس جوڑے میں وہ اس کو بیاہ کر لایا تھا تو بہتر یہی ہے کہ وہی جوڑا اس کو دے دے، یا اس سے کوئی اچھا جوڑا، کوئی نہ کوئی تحفہ اس کو دے دے، اور عزت کے ساتھ بیوی کو رخصت کر دے، اور اس کے بعد دونوں فریق اپنی زبان کو تالا لگا دے کہ ایک دوسرے کے خلاف کسی قسم کی بات چیت نہ کریں۔ یہ نکاح کا وہ طریقہ کار ہے جو کہ شریعت ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر آپ کا نبھاؤ نہیں ہوتا، علیحدگی اختیار کر لو، لیکن اس طریقے کے مطابق۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک تصور پھیلا ہوا ہے کہ طلاق ہوتی ہی صرف کب ہے؟ لڑائی کے وقت ہے۔ ہوش و حواس میں تو کوئی آدمی بیوی کو طلاق نہیں دیتا، لڑ پڑتے ہیں، بیویاں بھی ناسمجھ ہوتی ہیں، ادھر سے خاوند بھی ناسمجھ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں نکاح سے پہلے دونوں، نہ لڑکے کی کوئی تربیت ہوتی ہے نہ لڑکی کی کوئی تربیت ہوتی ہے، دینی تربیت ہوتی نہیں ہے۔ دونوں نے ڈرامے دیکھ رکھے ہوتے ہیں، اور ڈراموں میں کیا ہوتا ہے کہ جیسی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو لڑکی جو ہے وہ پکار کے کہتی ہے کہ مجھے طلاق دو، تو ہر بیوی نے یہ
ڈرامے دیکھے ہوتے ہیں، ادھر سے خاوند نے بھی دیکھے ہوتے ہیں، اس کی زبان پر 100 طلاقوں سے کم لفظ نہیں آتا۔ اب 3 طلاقیں تو بیوی کو جا کے پڑتی ہیں، 97 خود اس لڑکے کے گلے میں لڑکی رہتی، ساری زندگی اس کے اوپر پھٹکار ہوتی ہے، اور بعد میں پھر روتے پھرتے ہیں اور جگہ تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی راستہ مل جائے، پھر تو کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ تو یہ کوئی انسانیت نہیں ہوتی، اس میں والدین کی بھی غلطی ہوتی ہے۔ والدین کو چاہیے کہ جب اپنے بچوں کا نکاح کرنے لگیں تو انہیں تھوڑا سا سمجھائیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا کیسے ہے۔ یہ کوئی یعنی ایک دوسرے کو بہت زیادہ آئیڈلائز نہیں کرنا ہوتا، بہت زیادہ توقعات نہیں رکھنی ہوتی، بس یہ ایک بندھن ہوتا ہے نا، اس میں ہر طرح کا اتار چڑھاؤ آتا ہے۔ تو اگر لڑکا اور لڑکی اتار چڑھاؤ کے لیے تیار نہ ہو تو جہاں کہیں اتار آئے گا تو فوراً وہ کیا ہوں گے، لڑ پڑیں گے، اور لڑائی کا انجام پھر طلاق کی شکل میں نکلتا ہے۔ تو اس میں جہاں جوڑے کی غلطی ہوتی ہے وہاں ایک بنیادی غلطی والدین کی بھی ہوتی ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص صورت میں طلاق کا حکم بیان کیا ہے کہ اگر کوئی جوڑا ایسا ہے کہ خامد نے اپنی بیوی کو رخصتی سے پہلے طلاق دے دی، رخصتی نہیں ہوئی، ان کو علیحدگی میں رہنے کا موقع نہیں ملا، ازدواجی تعلقات قائم نہیں ہوئے، تو پھر ایسی خاتون کو عدت گزارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی کو طلاق ہو جائے، اس کی رخصتی ہو چکی ہو، تو اس کی عدت ہوتی ہے کہ 3 ماہواریاں گزریں گی، اس کا رحم صاف ہوگا تو پھر جا کے وہ آگے کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے۔ اور اگر کوئی خاتون ایسی ہے کہ اس کو ماہواری نہیں آتی، کم سینی کی وجہ سے یا کبر سینی کی وجہ سے بسا اوقات نہیں آتی، تو پھر وہ 3 مہینے عدت گزارے گی۔ کسی کا خاوند فوت ہو جاتا ہے تو وہ 4 ماہ 10 دن جو ہے وہ عدت گزارتی ہے۔ تو عدت کا اللہ کا حکم ہے، اس کی مختلف حکمتیں ہیں، اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ نسب خلط ملط نہ ہو۔ کہ جب خاتون اگلے سے نکاح کر رہی ہے تو اس وقت اس کا جو پیٹ ہے وہ پچھلے خاوند کے نطفے سے بالکل پاک ہو، اس میں کسی قسم کا خلط ملط نہ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر حاملہ خاتون کو طلاق ہو جائے تو اس کی عدت وضع حمل ہے کہ جیسے ہی ڈیلیوری ہو جائے، چاہے طلاق کے 2 منٹ کے بعد ہو جائے، 10 منٹ کے بعد ہو جائے یا 9 مہینوں کے بعد ہو، تو اس کی عدت وہی ڈیلیوری ہوتی ہے کہ جیسے ہی وضع حمل ہو جاتا ہے تو بس اس کے بعد اس کا رحم جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اپنا وہ گزارنے کے بعد کیا کر سکتی ہے، آگے نکاح کر سکتی ہے۔ تو ایک خاص صورت ایسی ہے کہ جس میں رخصتی ہی نہیں ہوئی، اس کا یہاں ذکر ہے کہ اگر رخصتی نہیں ہوئی تو پھر تو عدت گزارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں اس کا ذکر ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم نے مومن عورتوں سے نکاح کیا ہو، ثم طلقتموہن، پھر تم نے انہیں طلاق دے دی ہو، من قبل ان تمسوہن، ان کو چھونے سے پہلے، پھر تم نے انہیں چھونے سے پہلے ہی طلاق دے دی ہو۔ چھونے سے مراد یعنی ازدواجی تعلقات فقہا نے مراد لی ہے، مفسرین نے اس کی یوں تفسیر بیان کی، فما لکم علیہن من عدت تعتدونہا، تو ان کے ذمے تمہاری کوئی عدت واجب نہیں ہے جس کی گنتی تمہیں شمار کرنی ہو، یعنی پھر کسی عدت کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر کیا کرو، فمتعوہن، لہٰذا انہیں کچھ تحفہ دے دو، وسرحوہن سراحا جمیلا، اور انہیں خوبصورتی سے رخصت کر دو، یعنی یہ مہر کے علاوہ ہے۔ مہر تو اس کو نصف دیا جائے گا، اگر کسی خاتون کو رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے، اس کا مہر مقرر ہو تو آدھا مہر اس کو دیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اضافی اخلاقی فرض ہے خاوند کا کہ وہ اس کو تحفہ دے دے۔ اور جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ ہر خاوند کا فرض ہے کہ کسی بھی مرحلے پر اگر میاں بیوی کے درمیان طلاق کا مرحلہ آتا ہے تو مہر کے بعد جب بیوی عدت گزار لے اور اس نے جانا ہو خاوند کے گھر سے تو اسے تحفے تحائف دے کے عزت کے ساتھ، اکرام کے ساتھ رخصت کرنا چاہیے۔ یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک، اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کی وہ بیویاں حلال کر دی ہیں، اللاتی آتیت اجورہن، جن کو آپ نے ان کا مہر ادا کر دیا ہے، وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیہ، نیز اللہ نے غنیمت کا جو مال آپ کو عطا کیا ہے اس میں سے جو کنیزیں آپ کی ملکیت میں آ چکی ہیں، وبنات عمک، اور آپ کی چچا کی وہ بیٹیاں، وبنات عماتک، اور آپ کی پھپھیوں کی وہ بیٹیاں، وبنات خالک، اور آپ کے ماموں کی وہ بیٹیاں، وبنات خالاتک، اور خالاؤں کی وہ بیٹیاں، اللاتی ہاجرن معک، جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، وامرأۃ مؤمنۃ، نیز کوئی مسلمان عورت، ان وہبت نفسہا للنبی، اگر ان اراد النبی ان یستنکحھا، اگر وہ مسلمان عورت جس نے مہر کے بغیر
نبی کو اپنے آپ کی پیشکش کی ہو، یعنی نکاح کی پیشکش کی ہو، ان اراد النبی ان یستنکحھا، بشرطے کہ نبی اس سے نکاح کرنا چاہیں، خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ سارے احکام خاص آپ کے لیے ہیں، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہیں۔ اس آیت میں کچھ ایسے امتیازی احکام ہیں جو کہ صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ خاص ہیں، اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ جب حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو اس وقت آپ علیہ السلام کے عقد میں 4 ازواج مطہرات تھیں۔ ایک حضرت سودہ تھی، ایک حضرت عائشہ تھی، ایک حضرت حفصہ تھی اور ایک حضرت ام سلمہ تھی۔ 4 ازواج مطہرات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں تھی۔ حضرت زینب بنت جحش 5ویں زوجہ مطہرہ تھیں، جن کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے حکم سے ہوا تھا، اور چونکہ عام مسلمانوں کو 4 بیویوں کی اجازت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے استثناء دیا تھا کہ آپ علیہ السلام 4 سے زیادہ ازواج مطہرات اپنے نکاح میں رکھ سکتے ہیں، تو اس استثناء کا ذکر اللہ نے فرمایا۔ مسلمانوں سے کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا امتیاز رکھا ہے، اور اس کی حکمتیں کیا ہیں وہ پہلے ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ چونکہ ایک عام مسلمان نے اپنی گھریلو زندگی پیغمبر کی گھریلو زندگی کے مطابق گزارنی ہے، تو پیغمبر کی گھریلو زندگی کو دیکھنے والی جتنی زیادہ خواتین ہوں گی تو اسی قدر زیادہ امت کی خواتین کی رہنمائی ہو سکے گی۔ ورنہ ابتدائی زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زوجہ مطہرہ کے ساتھ گزارا ہے، 25 برس سے لے کر 50 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ وقت گزارا ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 برس بڑی تھی۔ اس کے بعد دوسرا نکاح آپ نے حضرت سودہ سے فرمایا، وہ بھی معمر تھیں، بزرگ خاتون تھیں۔ تو ابتدائی زمانہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح گزارا ہے۔ اس کے بعد جب مسلمانوں کے مفادات ہوئے، مذہبی کچھ سیاسی مفادات تھے، کچھ سماجی مفادات تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یک بعد دیگرے کچھ نکاح فرمائے۔ اس میں کچھ مختلف سرداروں کی صاحبزادیاں تھیں، کچھ ایسی ازواج مطہرات تھیں جن کا تعلق مسلمانوں کے دشمن قبائل سے تھا، اور اس عقد کے بعد پھر وہ دشمنیاں کچھ کم پڑ گئی تھی، ٹھنڈی پڑ گئی تھی۔ ابو سفیان کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت ام حبیبہ جو ابو سفیان کی صاحبزادی تھی، جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئی تو ابو سفیان اس کے بعد مسلمانوں کے مقابلے کے لیے نہیں نکلے، کیونکہ داماد کے مقابلے میں آنا یہ عربوں میں بڑا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ حضرت صفیہ یہ یہودیوں کے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، تو جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئی تو پھر یہودیوں کی دشمنی کچھ کم ہو گئی۔ حضرت جویریہ یہ بنو المستلق قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دینی، تبلیغی، دعوتی اور مسلمانوں کے سماجی مفادات کی وجہ سے، حکمتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سے زائد ازواج مطہرات رکھنے کی اجازت دی تھی۔ تو پہلے تو فرمایا اِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ، کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کے لیے وہ بیویاں حلال کر دی ہیں جن کا آپ نے مہر ادا کیا۔ آگے وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ، اسی طریقے سے اگر باندیاں آپ کے گھر میں آتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے اس کی بھی اجازت رکھی۔ مسلمانوں کے لیے بیویوں کی تو تحدید تھی، لیکن باندیوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحدید نہیں رکھی۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ اس کی حکمتیں کیا تھیں اس زمانے کے پس منظر میں۔ غلام اور باندی کا جو ماحول تھا اس کو اسلام نے پروموٹ نہیں کیا، آہستہ آہستہ اس کو ختم کیا ہے، یک لخت اس کو ختم کیا نہیں جا سکتا تھا، تو آہستہ آہستہ اسلام نے پہلے تو اس میں اصلاحات کی اور پھر آہستہ آہستہ یہ ختم ہو گیا۔ لیکن جب تک یہ تھا تو اس وقت تک جو باندیاں ہوتی تھیں تو جس مالک کے پاس ہوتی تھیں تو اس کو اجازت ہوتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ حقوق ازدواجی رکھ سکتا ہے، اور اس کا ایک معاشرے کو فائدہ تھا۔ یہ غالباً کچھ عرصہ پہلے یہ جنگ عظیم اول کے بعد جب جرمنی میں مرد بہت سارے مارے گئے تھے، 20 لاکھ کے قریب عورتیں بچ گئی تھیں، انہیں مختلف فیکٹریوں میں رکھا گیا تھا، خاوند تو تھے نہیں، تو اس کے بعد پھر ان کے معاشرے میں بے حیائی کا وہ طوفان آیا
کہ جس سے نمٹنا ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ تو اسلام نے اس کا حل یہ نکالا ہے کہ اگر کسی کے قبضے میں کوئی قیدی خاتون آئی ہے جو کسی دشمن قبیلے کی ہے تو وہ اس کو اپنے پاس رکھے، عزت کے ساتھ رکھے، اور اس کے ساتھ حقوق ازدواجی اگر وہ بنانا چاہتا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے۔ تو اگر وہ باندی اپنے مالک کے ساتھ حقوق ازدواجی رکھتی ہے، پھر وہ باہر کسی کے ساتھ نہیں رکھ سکتی، کسی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی۔ تو اس طریقے سے معاشرہ جو ہے وہ عفیف ہو جاتا ہے۔ اور اگر خاوند خود اپنی باندی کا نکاح کسی اور سے خاوند نہیں، مالک اگر باندی کا نکاح کسی سے کروا لیتا ہے تو پھر مالک اس کے ساتھ یہ تعلقات نہیں رکھ سکتا۔ ویسے کام کاج گھر کے کروا سکتا ہے لیکن یہ تعلقات نہیں رکھ سکتا۔ تو اس طریقے سے اسلام کے اس حکم کی وجہ سے معاشرے کی تطہیر کا عمل شروع ہوا، جو کہ ماضی میں نہیں تھا۔ عربوں میں باندیوں کی وجہ سے قہبہ خانے چلتے تھے اور بڑا فحاشی اور عریانی کا ماحول چلتا تھا۔ تو شریعت کی ان اصلاحات کی وجہ سے وہ فحاشی والا ماحول ختم ہوا۔ تو یہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اجازت دی۔ آپ علیہ السلام کے ہاں دو باندیوں کا ذکر ملتا ہے۔ ایک حضرت ریحانہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا تعلق قبیلے بنو قریظہ سے تھا، یہودی قبیلے سے ان کا تعلق تھا۔ اب یہ باقاعدہ امہات المومنین کے منصب پر تھیں یا نہیں، اس میں مختلف محققین کی اپنی اپنی آراء ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے ان سے باقاعدہ نکاح فرمایا تھا اور انہیں ام المومنین کا منصب ملا تھا۔ اور بعض حضرات کی تحقیق یہ ہے کہ نہیں، بلکہ یہ اپنی اسی سٹیٹس پر برقرار رہی تھی، یعنی باندی کی حیثیت سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ قیام پذیر تھی۔ اسی طرح حضرت جویریہ، حضرت صفیہ، یہ بھی بطور مال غنیمت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی تھی۔ آپ علیہ السلام نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح فرما لیا تھا اور انہیں باقاعدہ ام المومنین کا منصب عطا ہوا تھا۔ اور آگے حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی طرح باندی ہونے کی حیثیت سے تھی۔ بعض حضرات کی اس میں اور تحقیق بھی ہے کہ یہ اصل میں شہزادی تھی جو کہ مصر کے بادشاہ کی تھی، شاہی خاندان سے ان کا تعلق تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ باقاعدہ ام المومنین کی حیثیت سے تھی۔ تو بہرحال وہ محققین کی اپنی اپنی آراء ہیں، میں نے آپ کے سامنے دونوں آراء ذکر کر دی۔ تو ایک تو یہ حکم ہے کہ جن کا مہر آپ ادا کر دیں تو وہ آپ کے لیے حلال ہیں، جو باندی آپ کے پاس رہے اللہ نے وہ آپ کے لیے حلال کی ہے۔ اور آگے آپ کی رشتہ دار خواتین، یعنی آپ کے چچا کی بیٹیاں ہیں، خالہ کی بیٹیاں ہیں، پھپھی کی بیٹیاں ہیں، ماموں کی بیٹیاں ہیں، ظاہر ہے ان کا تعلق قریش سے ہوگا، یعنی قریش کی وہ خواتین جن سے آپ نکاح کرنا چاہیں تو اس وقت کر سکتے ہیں جب انہوں نے ہجرت کی ہو۔ عام مسلمان کے لیے یہ شرط نہیں تھی کہ عام مسلمان اپنی چچازاد بہن سے نکاح کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ہجرت کی شرط نہیں تھی کہ ہجرت اس نے کی ہو یا نہیں کی ہو، وہ اس سے نکاح کر سکتا تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ایک امتیازی قانون تھا کہ آپ اگر اپنی رشتہ دار خاتون، غیر رشتہ دار خاتون کا نہیں، اگر اپنی رشتہ دار خاتون کے ساتھ، قریش کی خاتون کے ساتھ آپ نکاح کرنا چاہیں تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ اس خاتون نے ہجرت کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی، قریش کی تھی۔ حضرت حفصہ حضرت عمر کی بیٹی تھی، قریش کی تھی، انہوں نے ہجرت کر رکھی تھی، اگرچہ ان کے ساتھ نکاح اس آیت کے نزول سے پہلے ہوا تھا۔ تو قریش کی جو خواتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں تھیں انہوں نے ہجرت کر رکھی تھی، جیسے حضرت زینب بنت جحش ہیں، انہوں نے ہجرت کی تھی، حضرت سودا ہیں، انہوں نے ہجرت کی تھی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امتیازی قانون تھا۔ اگلا ایک امتیازی قانون یہ تھا کہ عام مسلمان کے لیے تو ضروری تھا کہ اگر وہ کسی سے نکاح کرنا چاہے تو اسے مہر دینا پڑے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ استثناء رکھا کہ اگر کوئی خاتون خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کے پیشکش کرے اور مہر طلب نہ کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کو اپنے نکاح میں قبول کرنا چاہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اجازت دی ہے۔ یعنی بغیر مہر کے اگر کوئی خاتون آپ کے عقد میں آنا چاہے اور آپ اس کو اپنے عقد میں رکھنا چاہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے اجازت دی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجازت پر کبھی عمل نہیں فرمایا۔ کوئی ایسی خاتون آپ کے عقد میں نہیں آئی
جس کا آپ نے مہر ادا نہ کیا ہو۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک خاتون نے ایک مرتبہ کھڑی ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تھا کہ میں بغیر مہر کے آپ کے ساتھ عقد کرنا چاہتی ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا اور ایک اور صحابی کے ساتھ اس کا نکاح فرمایا۔ حضرت میمونہ ام المومنین حضرت میمونہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو بھی مہر کی خواہش نہیں تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا اور آپ نے باقاعدہ انہیں مہر ادا فرمایا۔ تو یہ اجازت تو تھی، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ اس اجازت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی عمل نہیں فرمایا۔ آگے فرمایا خالصۃ لک، اے پیغمبر یہ احکام صرف آپ کے لیے خالص ہیں، من دون المومنین، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ یعنی 4 سے زائد نکاح کرنا یہ عام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ چچا زاد بہن سے نکاح کرتے وقت یہ دیکھنا کہ اس نے ہجرت کی ہے یا نہیں، یہ قید عام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بغیر مہر کسی کو اپنے عقد میں رکھنا، اس کی اجازت بھی عام مسلمانوں کو نہیں ہے۔ یہ اجازت اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، ہمیں وہ احکام خوب معلوم ہیں جو ہم نے ان کی بیویوں وما ملکت ایمانہم اور ان کی کنیزوں کے بارے میں ان پر عائد کی ہیں۔ یعنی عام مسلمانوں کو بیویوں اور باندیوں کے بارے میں اللہ نے جو احکام دیے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں وہ خوب معلوم ہے اور ہم اپنے پیغمبر کو اس سے استثناء دے رہے ہیں۔ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجْ، تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ رہے، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ، ان بیویوں میں سے جس کو آپ چاہیں اس کی باری ملتوی کر دیں اور جس کو چاہیں اپنے پاس رکھیں۔ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ، اور جن کو آپ نے الگ کر دیا ہو ان میں سے اگر کسی کو واپس بلانا چاہیں تو اس میں بھی آپ کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ عام مسلمان اگر ایک سے زائد بیویاں رکھے گا تو بیویوں کے درمیان عدل کرنا، مساوات کرنا، یہ اس پر لازم ہے۔ اس پابندی سے اللہ نے پیغمبر کو استثناء عطا کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر من جانب اللہ یہ پابندی نہیں تھی کہ ازواج مطہرات کے درمیان آپ نے مساوات رکھنی ہے۔ آپ کو اللہ نے اختیار دیا کہ آپ اگر چاہیں تو کسی زوجہ مطہرہ کو اپنے قریب رکھیں اور اگر آپ چاہیں تو کسی کو اپنے سے دور رکھیں، اور پھر جو آپ سے دور ہے اگر کسی وقت آپ کی منشا ہو تو آپ اس کو قریب کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ اللہ نے آپ کے لیے ایک استثنائی قانون نازل فرمایا کہ ازواج مطہرات کے درمیان مساوات رکھنا یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ضروری نہیں، اور اس کی کئی حکمتیں تھیں۔ اس کی ایک حکمت تو یہ تھی تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج اقدس پر بوجھ نہ ہو۔ آپ نے جو دینی شریعت کا حکم پھیلانا ہے، دعوتی امور ہیں، تبلیغی امور ہیں، تو ان تبلیغی امور میں گھر کا کوئی معاملہ رکاوٹ نہ بنے۔ اللہ نے ازواج مطہرات 4 سے زائد آپ کے گھر میں رکھی تاکہ وہ آپ کے دعوتی کاموں میں آپ کے معاون بنے۔ اب اگر ان کے حقوق کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی حدود مقرر کر دی جاتی تو وہ آپ کے لیے ایک قسم کا بوجھ ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بوجھ سے اپنے حبیب کو آزاد رکھا۔ اور اس میں ازواج مطہرات کے لیے بھی رحمت تھی کہ جب ازواج مطہرات کو معلوم ہوا کہ ہمارے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر برابری لازم نہیں ہے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی توجہ انہیں نصیب ہو جاتی وہ اس کو اپنے لیے ایک سعادت سمجھتے۔ آگے اس کا ذکر بھی ہے، ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ، اس طریقے میں اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ ان سب کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی۔ اگر تو ان کو یہ احساس ہوتا کہ ہمارے درمیان مساوات ضروری ہے اور پھر کسی کو احساس ہوتا کہ مجھے ذرا کم توجہ ملی بنسبت ان کے، تو پھر انہیں غم ہوتا، تکلیف ہوتی۔ اب جب وہ احساس ہی ختم کر دیا گیا، انہیں بتا دیا گیا کہ مساوات کوئی ضروری نہیں ہے، تو پھر قدرتی طور پر ان کے اندر ایک احساس پیدا ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی توجہ مل جائے وہ ان کے لیے کافی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس طریقے میں اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ ان سب کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، وَلَا يَحْزَنَّ، اور انہیں رنج نہیں ہوگا، وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ، اور آپ انہیں جو کچھ دے دیں گے اس پر وہ سب کی سب راضی رہیں۔ یہ حکمت تھی اس قانون میں۔
اور یہاں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ازواج مطہرات کے درمیان عدل ہی رکھا ہے، یعنی اللہ کے دیے ہوئے اس استثناء کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی استعمال نہیں فرمائے۔ آپ پر ازواج مطہرات کی باریاں رکھنا لازم نہیں تھا، لیکن آپ نے ساری زندگی اسی کی پابندی فرمائی ہے کہ ازواج مطہرات کی آپ نے باریاں مقرر فرمائی تھی۔ سفر پہ جاتے ہوئے قرآن اندازی کرنا یہ آپ پر لازم نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوری حیات مبارکہ اس کی پابندی فرمائی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تشریف لے جاتے تو ازواج مطہرات کے درمیان قرآن اندازی ہوتی تھی، اور جس بیوی کا قرآن نکل آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات کو اپنے ساتھ رکھا۔ واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اور اللہ ان سب باتوں کو جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہیں۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ علم اور حلم کا مالک ہے۔ اس میں ازواج مطہرات کو بھی نصیحت کی جا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اپنے دلوں میں کوئی بات ایسی نہ آنے دینا جو شان رسالت کے مطابق نہ ہو۔ اللہ تو دلوں کی بات جانتا ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ یہ آپ کے دین کے لیے نقصان دہ ہوں گی۔ اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی یہ تعلیم ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت مطہرہ کے کسی پہلو میں، آپ کے ازدواجی زندگی کے پہلو میں، یا کسی بھی سیرت مطہرہ کے گوشے کے بارے میں اپنے دلوں میں اگر ادنا سا بھی کوئی خیال لاؤ گے، ایسا کوئی خیال جو شان رسالت کے مطابق نہ ہو، تو اگرچہ وہ تمہارے دل میں ہوگا، لیکن اللہ تو دلوں کے حالات سے واقف ہے، تو پھر تمہیں اس کا نقصان بھگتنا پڑے گا۔ تو شان رسالت کے حوالے سے ایک مسلمان ہمیشہ محتاط اور حساس رہتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ علم کا بھی مالک ہے اور حلم کا بھی مالک ہے۔ لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدِ، اس کے بعد دوسری عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں ہیں۔ پیچھے 21ویں پارے کی آخری آیات میں آپ نے پڑھا تھا، آج کے درس میں بھی اس کا ذکر ہوا کہ ازواج مطہرات کو اللہ نے اختیار دیا تھا کہ اگر آپ لوگوں کو نفقہ چاہیے، تو یعنی دنیا کا مال چاہیے، تو آپ مال لے لیجئے، پھر اس کے بعد پیغمبر کے گھر میں آپ کے لیے جگہ نہیں ہوگی، اور اگر آپ نے پیغمبر کے ساتھ رہنا ہے پھر اسی طرح فقر اور زہد کے ساتھ رہنا ہوگا، جو فقر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے منتخب فرمایا۔ یہ اختیار ازواج مطہرات کو دیا گیا، اور تمام ازواج مطہرات نے اللہ اور اس کے رسول کا انتخاب کیا کہ ہمیں کوئی دنیا کا مال نہیں چاہیے، ہمیں بس اللہ کی رضا اور اللہ کے حبیب کا ساتھ چاہیے۔ تو یہ ازواج مطہرات کی ایک قربانی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کا انعام ان کو یہ دیا کہ ازواج مطہرات کو خاص کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص کر دیا ازواج مطہرات کے ساتھ۔ ازواج مطہرات کو یہ حکم تھا کہ پیغمبر کے بعد کسی سے نکاح نہیں کر سکتی، گویا کہ ہر زوجہ مطہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں تعلیم دی گئی کہ اب یہ جو ازواج مطہرات ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور اللہ نے آپ کے لیے حلال نہیں۔ نہ تو آپ ان میں سے کسی کو طلاق دیں گے کہ آپ کسی کو طلاق دے کر دوسری زوجہ مطہرہ عقد میں لے آئیں، یہ اللہ کا گویا ان ازواج کے لیے انعام ہے کہ انہوں نے پیغمبر کا ساتھ منتخب کیا ہے، ہر قسم کے حالات کا سامنا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذات نبوی کو گویا کہ انہی ازواج مطہرات کے ساتھ خاص کر دیا۔ تو اس کا ذکر ہے اس آیت میں، لا يحل لك النساء من بعد، اس کے بعد دوسری عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں ہیں۔ ولا ان تبدل بهن من ازواج، اور نہ یہ جائز ہے کہ آپ ان کے بدلے کوئی اور بیویاں لے آئیں۔ ولو اعجبك حسنهن، چاہے ان کی خوبی آپ کو پسند آئی ہو، یعنی کسی اور عورت کی کوئی خوبی، کوئی صلاحیت جتنی بھی اچھی ہو، لیکن آپ ان ازواج مطہرات میں سے کسی کو طلاق دے کر ان کو نہیں لا سکتے۔ الا ما ملکت یمینک، البتہ جو کنیزیں آپ کی ملکیت میں ہیں وہ اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کی پوری نگرانی کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناء
ولیکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق واذا سألتموہن متاعا فاسألوہن من وراء حجاب ذلکم اطہر لقلوبکم وقلوبہم۔ یہ آیت ایک خاص پس منظر میں نازل ہوئی۔ یہ گزشتہ آیات ایک تسلسل کے ساتھ آپ پڑھ رہے ہیں، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے پس منظر میں نازل ہوئی۔ یہ آیت بھی اسی پس منظر سے تعلق رکھتی ہے۔ ہوا یہ کہ جب حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ولیمے کے لیے خاص اہتمام فرمایا، چونکہ اس نکاح کے ذریعے عربوں میں رائج ایک قدیم رسم کو توڑا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ولیمے کے لیے بطور خاص اہتمام فرمایا اور زیادہ صحابہ کرام کو اس ولیمے کے لیے بلایا گیا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس طریقے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقد مبارک ہوا ہے اور عربوں کے اندر جو وہ رسم رائج تھی اس کی بیخکنی ہو جائے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ولیمے کے لیے بکری ذبح کی اور بکری کا گوشت اس کا سالن بنایا گیا، روٹی تیار کی گئی، اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ایک انصاری صحابیہ ہیں، انہوں نے کوئی حلوہ کوئی میٹھا تیار کیا تھا تو وہ بھیجا گیا۔ تو اس طریقے سے صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عقد مبارک کا ولیمہ اس طرح کھایا کہ ان کو گوشت، روٹی اور ساتھ میٹھا بھی میسر تھا۔ ولیمے کے معاملے میں شریعت نے مسلمان کو کسی خاص قید کا پابند نہیں کیا کہ ولیمہ کس طرح ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں لوگ بہت زیادہ مبالغہ کرتے ہیں، قرضے لے کر اپنے آپ کو بوجھ تلے دبا کر بہت سارے خرچے کرتے ہیں، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں آپ کو ولیمہ کرنے کے مختلف انداز ملے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی ہو رہی تھی تو ان کا ولیمہ دودھ کے ساتھ کیا گیا، اور وہ دودھ بھی ایک انصاری سردار نے بھیجا تھا، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے دودھ بھیجا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک میں تو کچھ نہیں تھا، اس وقت ہجرت کا ابتدائی زمانہ تھا تو کچھ بھی نہیں تھا، تو انہوں نے دودھ بھیجا اور وہی دودھ کچھ صحابہ کو پلایا گیا، اور وہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کا ولیمہ تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح ہوا اور رخصتی ہوئی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، غزوہ خیبر سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ اب راستے میں کچھ بھی نہیں تھا، کچھ ستو تھے یا کھجوریں تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ جس کے پاس جو ہے وہ لے آؤ۔ دسترخوان بچھایا گیا تو جس صحابی کے پاس جو تھا وہ لے آیا، سب کچھ دسترخوان پہ رکھا گیا، اور وہی اس نکاح کا ولیمہ تھا۔ تو ایک طرف حضرت عائشہ کے نکاح کا ولیمے کی مثال آپ کو ملتی ہے، حضرت صفیہ کے ولیمے کے نکاح کی مثال آپ کو ملتی ہے، اور پھر حضرت زینب کے ولیمے کے نکاح کی مثال بھی آپ کو ملتی ہے کہ عربوں میں گوشت اور روٹی کھانا یہ ایک اچھی غذا سمجھی جاتی تھی نا، اس زمانے کے اعتبار سے یہ ایک آسائش والی غذا تھی۔ یعنی سیرت طیبہ میں آپ کو سادہ سے سادہ ولیمہ کرنے کی مثال بھی ملتی ہے اور اچھے سے اچھا ولیمہ کرنے کی مثال بھی ملتی ہے، مثال ہر طرح کی ہے۔ اب انسان خود اپنے حالات کو دیکھے کہ اگر میرے حالات اچھے ہیں تو پھر زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے ولیمے کی مثال اپنے سامنے رکھے، کھلائے مسلمانوں کو گوشت اور روٹی، سینکڑوں مسلمانوں کو کھلائے، ثواب ملے گا، لیکن ریا سے بچتے ہوئے، تکبر سے بچتے ہوئے۔ لیکن اگر کوئی فقیر اور درویش ہے تو اسے کیا پڑی ہے قرضے لینے کی، اپنے آپ کو بوجھ تلے دبانے کی؟ وہ دوستوں سے کہہ دے کہ بھائی اپنے اپنے گھر سے ایک ایک روٹی لے آؤ میری بیٹھک میں کھاؤ۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے ولیمے کی مثال اپنے سامنے رکھے، تو کوئی تو ایسا درویش ہو نا اس زمانے میں جو اس سنت کو زندہ کرے، خامخواہ اپنے اوپر اضافی بوجھ نہ لے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے ولیمے کے لیے خاص اہتمام فرمائے، جیسے میں نے عرض کی۔ اب صحابہ آئے، کافی تعداد میں 100 سے زائد صحابہ تھے، کھانا کھایا گیا۔ اب کھانا کھانے کے بعد کچھ صحابہ ایسے تھے جو وہیں بیٹھ کر بات چیت میں مشغول ہو گئے۔ یہ عربوں کے ہاں رسم تھی اس زمانے میں کہ گھروں میں آتے جاتے تھے بغیر اجازت کے، اور پھر بیٹھ جاتے تھے، بات چیت کرتے تھے۔ اس زمانے میں ایسا تو تھا نہیں کہ ڈرائنگ روم الگ ہے، بیڈ روم الگ ہے۔ خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارکہ میں تو ایک ہی کمرہ، چھوٹا سا کمرہ ہوتا تھا۔
تو کچھ صحابہ بیٹھ گئے، انہیں ابھی اتنا اندازہ نہیں تھا، آداب کا علم نہیں تھا، وہ بات چیت کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا، دیر ہو چکی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کی وجہ سے انہیں کچھ کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے اور دیگر ازواج مطہرات کی حجروں میں تشریف لے گئے تھوڑی دیر کے لیے۔ پھر جب آپ واپس تشریف لائے تو پھر بھی وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی طرح کئی مرتبہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمایا لیکن ان صحابہ کو کوئی خاص احساس نہیں ہوا، تو پھر بعد میں وہ اٹھ کر چلے گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس آیت میں صحابہ کرام کو یہ ادب سکھایا کہ اول تو پیغمبر کے گھر میں بغیر اجازت مت آیا کرو، آنا ہو اجازت لے کے آیا کرو۔ اور یہ ایک عمومی حکم بھی ہے، سورہ نور میں بھی اس کا ذکر بھی آیا ہے کہ اگر آپ نے کسی کے گھر جانا ہو تو اجازت لے کے جایا کرو، اور اجازت کے وہ طریقے تفصیل سے آپ کے سامنے سورہ نور میں آ چکے تھے۔ تو ایک تو حکم یہ دیا گیا کہ پیغمبر کے گھر میں جانا ہو تو اجازت لے کر جاؤ۔ دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ جب کھانا کھا چکو تو گپ شپ لگانے کے لیے مت بیٹھو، اس سے پیغمبر کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ تو حیا کی وجہ سے آپ کو کچھ نہیں کہتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو نہیں شرماتا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے حق کو واضح کرتا ہے، تمہیں ادب سکھاتا ہے کہ جب پیغمبر تمہیں بلائیں تو جاؤ، اور جب تمہیں کھانا دیا جائے تو کھانا کھاؤ، سعادت سمجھو، لیکن جیسے ہی کھانا کھا چکو تو پھر فوراً کیا کرو، مجلس کو برخاست کر دو، وہاں بیٹھ کے پیغمبر کے لیے باعث اذیت نہ بنو۔ ان آداب کا ذکر اللہ نے اس آیت میں فرمایا۔ اب دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، پیغمبر کے گھروں میں داخل مت ہو، الا ان یؤذن لکم، سوائے اس وقت کے کہ تمہیں کھانے پر آنے کی اجازت دی جائے، الا طعام، تمہیں کھانے پر آنے کی اجازت دی جائے، غیر ناظرین اناء، وہ بھی اس طرح کہ تم اس کھانے کی تیاری کے انتظار میں نہ بیٹھے رہو، یعنی ایسے نہ کرو کہ کھانا پکنے سے پہلے ہی آ جاؤ وہاں بیٹھے رہو، بلکہ اس وقت آؤ جب کھانا بن چکا ہو۔ ولیکن اذا دعیتم، لیکن جب تمہیں دعوت دی جائے، فادخلوا، تو آؤ، فاذا طعمتم، اور جب کھانا کھا چکو، فانتشروا، اپنی اپنی راہ لو، پھر منتشر ہو جاؤ۔ ولا مستأنسین لحدیث، اور باتوں میں جی لگا کر مت بیٹھو، ان ذالکم کان یؤذی النبی، حقیقت یہ ہے کہ اس بات سے نبی کو تکلیف پہنچتی ہے، فیستحیی منکم، اور وہ تم سے شرماتے ہیں، یعنی وہ حیا کی وجہ سے تمہیں کچھ نہیں کہتے۔ واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ حق بات میں کسی سے نہیں شرماتا۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور جب تمہیں نبی کی بیویوں سے کچھ مانگنا ہو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ اس آیت کو آیت حجاب بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ جب ازواج مطہرات کے پاس آنا ہو، کچھ طلب کرنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو ازواج مطہرات کے حجروں پر باقاعدہ پردے لٹکا دیے گئے، اور ان کی دیکھا دیکھی تمام مسلمان خواتین نے اپنے گھروں پر یا اپنے کمروں کے دروازوں پر پردے لٹکا دیے۔ تو اس آیت کو آیت حجاب کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد پھر اس طریقے سے مسلمان معاشرے میں پردے کا رواج ہوا۔ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہم، یہ طریقہ تمہارے دلوں کو بھی اور ان کے دلوں کو بھی زیادہ پاکیزہ رکھنے کا ذریعہ ہوگا۔ یہ کن کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ ایک طرف صحابہ کرام ہیں، دوسری طرف ازواج مطہرات ہیں۔ ازواج مطہرات اس روئے زمین کی پاکیزہ ترین خواتین ہیں، صحابہ کرام اس روئے زمین کے مقدس ترین افراد ہیں۔ اتنے مقدس زمانے کے برگزیدہ افراد کو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس حدود کا خیال کرو تاکہ تمہارے دلوں کی پاکیزگی زیادہ درست طریقے سے برقرار رہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہوگا۔ تو ہمارے معاشرے میں ان حدود کا خیال نہیں رکھا جاتا نا، باہمی بات چیت میں حدود کی مخالفت ہوتی ہے، جہاں کہیں مخلوط معاشرہ ہوتا ہے، ملازمت میں، تعلیم میں، کاروبار میں، تو وہاں بس یہی سمجھتے ہیں کہ جی بس ہماری تو بہنیں ہیں، یا ہم تو پردے کا بہت خیال کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن حدود کا حکم دیا ہے ان حدود کی پاسداری ہر مسلمان کو کرنی پڑے گی۔ جب ازواج مطہرات اور صحابہ کرام کو اللہ نے مستثنیٰ نہیں رکھا تو عام مسلمان اپنے آپ کو کیسے مستثنیٰ رکھ سکتا ہے؟ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاؤ، یعنی اس طریقے سے بیٹھ کر اللہ کے رسول کے گھر میں ان کے آرام میں خلل ڈال کر ان کو تکلیف پہنچانے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے کبھی بھی نکاح کرو۔
ازواج مطہرات کو اللہ نے امہات المومنین کا منصب دیا تھا کہ امتیوں کی مائیں ہیں، اور جس طریقے سے ماں کے ساتھ بیٹے کا نکاح نہیں ہوتا تو ازواج مطہرات کے لیے بھی امت کا اللہ تبارک و تعالی نے یہی طریقہ کار رکھا تھا۔ البتہ اس کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے کہ دیگر احکامات میں جیسے بیٹا ماں کا وارث ہوتا ہے یا اور دیگر احکامات ہیں، تو وہ احکامات یہاں متعلق نہیں تھے، صرف نکاح کے حوالے سے کہ نکاح نہیں ہو سکتا، اور عظمت جس طریقے سے کوئی اپنی ماں کی کرتا ہے تو اس سے زیادہ تعظیم ازواج مطہرات کی کرنی پڑے گی کہ وہ امت کی مائیں ہیں۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، یہ اللہ کے نزدیک بڑی سنگین بات ہے۔ ان تبدو شیئا او تخفو، چاہے تم کوئی بات ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، فإن اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ تعالی ہر چیز کا پورا پورا علم رکھنے والا ہے۔ لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہم۔ لا جناح علیہن، نبی کی بیویوں کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، فی آبائہن، اپنے باپ کے سامنے آنے پر۔ پیچھے کہا گیا نا کہ اگر کسی مسلمان نے بات کرنی ہے تو پردے کے پیچھے سے کرے، اب یہاں اس حکم کی مزید وضاحت ہے کہ اگر وہ مسلمان ایسا ہے جو ازواج مطہرات کا محرم ہے، والد ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے یا چچا ہے، تو آگے ان تمام رشتوں کا ذکر ہے کہ ان کو پردے کے پیچھے سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے سامنے آ کے بات کر سکتے ہیں۔ نبی کی بیویوں کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی بے پردہ ان کے سامنے آنے میں۔ کن کے معاملے میں؟ فی آبائہن، اپنے باپ کے معاملے میں، ولا ابنائہن، نہ اپنے بیٹوں کے، ولا اخوانہن، نہ اپنے بھائیوں کے، ولا ابناء اخوانہن، نہ اپنے بھتیجوں کے، ولا ابناء اخواتہن، نہ اپنے بھانجوں کے، ولا نسائہن، اور نہ اپنی عورتوں کے۔ اپنی عورتوں کے اس سے مراد جو مسلمانوں کی عام میل جول کی عورتیں ہیں کہ ان کے سامنے اسی طریقے سے آ سکتی ہیں۔ البتہ کچھ ایسی عورتیں جو ہوں تو عورتیں ہیں لیکن ان کا بازاروں میں آنا جانا بہت زیادہ ہو یا مخلوط محافل میں آنا جانا بہت زیادہ ہو، تو پھر مسلمان عورتوں کو ایسی خواتین کے سامنے بھی مکمل بے پردگی کے ساتھ آنے سے روکا گیا ہے، کیونکہ جب ایسی خواتین جو کہ باہر چلنے پھرنے کی زیادہ عادی ہوتی ہیں وہ مسلمان خواتین کے سامنے آئیں گی اور ان کا جمال دیکھیں گی، تو جن مردوں سے ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے یا ملنا جلنا ہے ان کے سامنے اس کو بیان کریں گی۔ تو مسلمان خواتین کو اللہ نے حساس رکھا ہے کہ ایسی خواتین کے سامنے بھی بہت زیادہ بے تکلفی کے ساتھ مت آؤ کہ جو تمہاری عام میل جول کی نہ ہو۔ ولا ما ملکت ایمانہن، اور نہ اپنی کنیزوں کے، یعنی ان کے سامنے آنے میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ واتقین اللہ، اللہ سے ڈرتی رہو، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، یقین جانو کہ اللہ ہر بات کا مشاہدہ کرنے والا ہے۔